امریکہ کی حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے آنڈرے کارسن 2008 میں ایک خصوصی انتخاب کے ذریعے امریکہ کی وسط مغربی ریاست انڈیانا سے رکن کانگریس منتخب ہوئے۔ مذہب آپ کے نقطہ نظر اور آپ کی سیاست کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ اسلام مجھے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے اور میری زندگی کا ستون ہے۔ ایک رکن کانگریس کے طور پر میں اسلام کے اس اصول پر عمل کرتا ہوں کہ دوسروں سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، چاہے ان کا انداز جارحانہ ہو یا وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہوں۔ یہ مجھ پر ہے کہ ان کی بات سنوں، ان سے مکالمہ کروں اور ایک امریکی شہری اور انسان کے طور پر ان کا احترام کروں۔ کانگریس مین کارسن کہتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان آج بہت سے شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن سیاست میں ان کی نمائندگی کم ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں پائے جانے والے منفی تاثرات دور کرنا اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمان جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس کے فعال شہری ہیں، ہمیں انہیں نمایاں کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے بارے میں منفی تاثرات دور کیے جا سکیں۔ انڈیانا میں ہمارے پاس ایک مسلمان جج ہیں، بہت سے مسلمان دیگر امریکیوں کو ملازمتیں مہیا کر رہے ہیں اور معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، لیکن سیاست میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں مزید مسلمان سٹی کونسل ممبرز، میئر، گورنر اور اراکین کانگریس کی ضرورت ہے۔ شاید ایک دن ایک مسلمان صدر بھی ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہوں۔ امریکی آئین کے مطابق یہاں مذہب اور پالیسی سازی کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنا کانگریس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں سیاست میں مذہب کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حال ہی میں حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن کانگریس پیٹر کنگ کی جانب سے امریکی مسلمانوں میں شدت پسند رجحانات کے بارے میں منعقد کی گئی سماعتوں کو بعض حلقوں کی جانب سے اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان میں صرف ایک مذہب کے ماننے والوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ آنڈرے کارسن کہتے ہیں کہ یہ رجحان بدلنے کے لیے امریکی مسلمان دیگر گروپوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی سماعتوں سے صرف موجودہ تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمان مخالف سوچ کو ابھارتی اور ان منفی تاثرات کو نمایاں کرتی ہیں جن سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میرے خیال میں پیٹر کنگ برے انسان نہیں، میں انہیں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آواز کانگریس تک پہنچائیں۔ مسلمان سیاست کے ایوانوں میں لابی کرنے والوں کے کامیاب تجربے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر لوگوں کو یہ پیغام ملے گا کہ امریکہ میں مسلمان طاقتور ہیں اور ہمیں انہیں قبول کرنا ہے، نہ کہ صرف برداشت۔ پاکستان اور امریکہ میں جو لوگ آج سیاستدانوں سے مطمئن نظر نہیں آتے، آپ انہیں کیا کہیں گے اور سیاستدانوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ سیاستدان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا غیر حقیقی ہے، اس سے آپ کو ہی مایوسی ہوگی۔ وہ مختلف مسائل کے حوالے سے آپ کی کوششوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں مل کر سیاستدانوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان پر دباؤ بھی ڈالنا چاہیے، لیکن ہمیں انہیں جگہ بھی دینی چاہیے۔ تاہم اگر ایک سیاستدان آپ کے بھروسے کا احترام نہیں کرتا تو اس کی جگہ کسی اور کو منتخب کیجیے۔ امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر آنڈرے کارسن کہتے ہیں کہ عرب ممالک میں سیاسی اصلاحات اور شہری آزادیوں کے حصول کی جدوجہد پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، لیکن اس کے ساتھ جنم لینے والی ذمہ داریوں کا بوجھ وہاں عوام اور سیاستدانوں کو مل کر اٹھانا ہوگا۔ احتجاج کے دوران ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب حکومت گرا دی جائے گی تو اس کی جگہ ہمیں ایسی قیادت لانی ہوگی جو یہ یاد رکھے کہ احتجاج شروع کیوں ہوا تھا۔ میری عرب ممالک کے لیے خواہش ہے کہ جب وہاں اقتدار کی تبدیلی ہو تو ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو عوام کی کوششوں کے ساتھ انصاف کر سکیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے پاس ملازمت ہو، خواتین پر ظلم نہ کیا جائے اور ہم لیڈروں کا پہلے سے زیادہ احتساب کریں، کیونکہ تاریخ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ جب لیڈر منمانی کرنے لگیں تو کیا ہوتا ہے۔ Thank you very much, Congressman Thank you. Carson. Thank you. What an honor.